کلبرگی وقف کاریالیہ میں آج ہم ہیں. آج میرے ساتھ وقف ایڈوائزری کے چیئرمین حبیب سرمد صاحب آج میرے ساتھ ہیں. کچھ سوال لے کر ہم حبیب سرمد صاحب کے پاس آئے تھے. سر لگاتار آپ بنگلور میں چل رہے تھے, موقع نہیں ملا. شکریہ پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ نے وقت دیا. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سر, شفیع سعدی صاحب کو لے کر ایک آدیش پتر جاری ہوا تھا سرکار سے, اب وہ واپس لے لیا گیا تھا. آپ بھی وہیں تھے, وہ واپس لے لیا گیا ہے. شفیع سعدی جو ہے اب چیئرمین برقرار رہیں گے, تو حبیب سرمد صاحب کی بھی چیئرمین شپ کلبرگی میں برقرار رہے گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے ہمیں اپنی بات کو عوام تک پہنچانے کا موقع دیا. آپ نے جو کہا, مولانا شافی سعدی صاحب اور ان کے ساتھ 3 اراکین جو گورنمنٹ سے نامینیٹڈ تھے, ان کی ممبرشپ کو کینسل کرنے کا ایک آرڈر مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہوا تھا. یہ آرڈر اس آرڈر کا لنک تھا جو چیف منسٹر آف کرناٹکا نے ایک جو آرڈر ایشو کیا تھا, جس میں انہوں نے چیف منسٹر آف کرناٹکا نے یہ کہا تھا کہ پریویس گورنمنٹ کے پیریڈ میں جتنے بھی چیئرمینس, وائس چیئرمینس کمیٹیز بورڈ کے رہنے دیجیے یا پھر دوسرے جہاں کے بھی رہنے دیجیے, ان کو آپ کو کیا کرنا ہے, واپس لینا ہے. تو اسی کے ضمن میں اسی کو ریفرنس بناتے ہوئے اس آرڈر کو کیا کیا, کینسل کیا گیا تھا. بٹ قانونی طور پر سرکاریں تبدیل ہونے کے بعد وقف بورڈ کے کسی بھی ممبر کی ممبرشپ کو واپس نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ وقف ایکٹ کے تحت چلنے والا ادارہ ہے. وقف ایکٹ 1995 گورنمنٹ کو سیکشن 14 کے تحت ممبرز کے اپائنٹمنٹ کا اختیار دیتا ہے, تو وہیں سیکشن 16 اور سیکشن 20 کے تحت ممبرز کو ریموو کرنے اور ڈسکوالیفائی کرنے کے بھی اختیارات دیتا ہے. لیکن اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر وہ کنڈیشنز میں کوئی ممبر آ رہا ہے, اگر کوئی مینٹلی طور پر ریٹائرڈ ہوا ہے, کوئی نان مسلم ہو گیا ہے, تو اس طریقے کی کنڈیشنز ہیں, یا کوئی وقف پراپرٹی کے انکروچمنٹ میں گلٹی پایا جاتا ہے, تو ایسے معاملات کے اندر گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ممبرشپ کو ریموو کر سکتے ہیں. یہ آرڈر ہونے کے بعد آرڈرشپ, اس کے کینسلیشن آرڈر کو پھر وڈرا کیا گیا. اس میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب ضمیر احمد خان صاحب کو اور عالی جناب انور بادشاہ صاحب کو, جو ہانریبل الیکٹڈ ممبر ہیں کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کے اور اسکریننگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ان کی بہت ہی جستجو رہی, ان کا بہت زیادہ ایفرٹس رہا. انہوں نے چیف منسٹر آف کرناٹکا سے ٹائم لیا. مولانا شافی سعدی صاحب نے, ایڈوکیٹ ریاض خان صاحب نے, یعقوب صاحب نے چیف منسٹر آف کرناٹکا کو ملاقات کرتے ہوئے کینسلیشن کا آرڈر بتایا اور وقف ایکٹ بتایا. اس کے بعد چیف منسٹر آف کرناٹکا نے منوج جین صاحب کو کال کر یہ کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ آرڈر کو واپس لینا ہے. اور اس کے لیے سب میں زیادہ محنت اور سب میں زیادہ جستجو اور ایفرٹس ضمیر احمد خان صاحب کے رہے, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ مولانا شافی سعدی صاحب کی قیادت میں وقف بورڈ بہت بہتری سے کام کر رہا ہے اور بہت بہتری سے کام کرے گا. اور رہی ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمینس کے رہنے نہ رہنے کی بات, انشاءاللہ ہمیں بیٹھے 8 مہینے ہوا ہے, ہم انشاءاللہ ہمارا 3 سال کا ٹرم پورا کریں گے, اور جو امیدیں عوام کو ہم سے لگی ہوئی ہیں ان امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. سر, جس طرح سے دیکھنے کو ملتا تھا وقف بورڈ ہمیشہ سے چرچاؤں میں رہتا تھا. ابھی مولانا شفیع سعدی کی ادھیکشتا میں آپ ہیں کلبرگی سے, پچھلے کچھ سمے میں, کچھ مہینوں میں ہم دیکھے تو ہر جگہ سے وقف کی جو انکروچمنٹ زمین تھی اسے واپس لے رہی تھی وقف بورڈ, لیکن ان دنوں جو ہے کوئی خبریں سننے کو نہیں ملتی. کہیں نہ کہیں خاموش ہے وقف بورڈ. کیا نہیں, دیکھیے ابھی یہاں پر قانونی لڑائی کی ضرورت ہے. جذباتی فیصلے اگر ہم لیں گے تو وہ جذباتی فیصلوں کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا, اور کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد وہ فیصلے کورٹ میں نہیں ٹھہریں گے. میں نے جب سے گلبرگہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کی حیثیت سے چارج لیا ہے, 1100 ایکڑ زمین کو میں نے انکروچمنٹ سے ریموو کروایا ہے اور خالی کروا کر بورڈ کے میں اس میں لیا ہوں, قبضے میں لیا ہوں. وہاں پر 40 سالوں سے 50 سالوں سے قبضہ تھا. ان قبضوں کو ہم نے چھڑوا کر ہم نے کیا ہے, وہاں پر آج بورڈ کا پوزیشن وہاں پر ہے. اب یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ایک پلان ریڈی کیا ہے. ہماری DWC میٹنگ کے اندر, اسپیشل DWC میٹنگ ہم نے بلائی تھی, بلا کر وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انکروچمنٹ کو کس طریقے سے ریموو کروایا جا سکتا ہے. تو 5000 ایکڑ پراپرٹی پہ ہماری نظریں ہیں کہ ہم ہمارے 3 سال کے اندر کام کر کے یہ 5000 ایکڑ پراپرٹی کو ہم وقف بورڈ کے ماتحت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں تحصیل آفس میں کیسز چل رہے ہیں,
اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس کیسز چل رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس کیسز چل رہے ہیں, لینڈ ٹریبونل کے اندر کیسز چل رہے ہیں, وقف ٹریبونل کے اندر کیسز چل رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی کیسز اس کے اندر کئی چل رہے ہیں, جس میں ہمارا ریپرزنٹیشن ہے اور ہم جیتنے کے بالکل قدار پہ ہیں. اور ایسی زمینیں جہاں پر اب تک کیس فائل نہیں کیا گیا ہے, ایسی زمینوں پر بھی آئیڈینٹیفائی کر بہت جلد کیس فائل کرنے کا کام یہاں پر کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف وقف کرے گی. اور رہی بات انشاءاللہ پھر سے ابھی کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوا, کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے کے بعد آج میں نے پھر سے ایک مرتبہ آفس کا چارج لیا ہے آفٹر 2 months. تو ابھی ہم 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو DWC کا ایک میٹنگ بلائیں گے. میٹنگ بلا کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن کن زمینات پر ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اور کن کن زمینات کو پوزیشن کے اندر لینا ہے. اور انشاءاللہ شافی سعدی صاحب کی قیادت میں, انور بادشاہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ وقف بورڈ اچھے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا اور اسی طریقے سے سرو کرتا رہے گا. سر حال ہی میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کا ایک جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر نیشنل لیول پر وائرل ہے, جس میں آپ ہزاروں ایکڑ وقف سمپتی کے قبضے کی بات کر رہے ہیں, اس پر کیا بولیں گے؟ دیکھیے وہ ایک ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ ہے جو میرے ہی آفیشیل ہینڈل سے میں نے ہی اپلوڈ کیا تھا. تو اس کو کاٹ کر مروڑ کر ایک 2-3 کنفیوژنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, جس میں مجھے ایک 2-3 کنڑا چینل سے بھی کال آئے تھے تو میں نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ یہاں پر ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں. وہاں پر ایک بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے مسلم ریزرویشن کی مخالفت کی ہے, کہ مسلمانوں کو کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں. وہاں پر میں نے اروند کیجریوال کے جملوں کو کوٹ کیا ہے کہ اروند کیجریوال نے پہلی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں, مسلمانوں کو کسی لون کی, مائنورٹی لون کی ضرورت نہیں. مسلمان اگر اپنا ادارہ وقف بورڈ اگر صحیح سے چلائیں گے تو وہ حکومتوں کو کیا کر سکتے ہیں, قرض دے سکتے ہیں. یہ اروند کیجریوال کے جملے ہیں, میرے جملے نہیں ہیں. اور رہی بات, بالکل گلبرگہ ایسا ضلع ہے جو پورے کرناٹکا کے اندر سب سے زیادہ وقف کی پراپرٹیز کو رکھتا ہے. 27,000 ایکڑ لینڈ گلبرگہ کے اندر وقف پراپرٹی ہے. اور بڑا ہی افسوس مجھے یہ کہتے ہوئے ہوتا ہے کہ اس میں سے 17,000 ایکڑ لینڈ انکروچ ہو چکی ہے. انکروچ مینز اس پر قبضے ہو چکے ہیں, وہ آج وقف بورڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کو قبضہ کرنے والے کوئی دوسرے لوگ نہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لینڈوں کو واپس لے کر ان لینڈ پر کام کرتے ہوئے کمیونٹی کو سرو کیا جا سکے. اروند کیجریوال کے ان جملوں کو صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے. آپ یقین نہیں مانیں گے, آج ایک کمپلیکس ہم نے قبضے میں لیا, پوزیشن میں لیا. لینے کے بعد آج ہم کئی اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرانے کی استطاعت و قابلیت رکھتے ہیں. ہمارے کئی ایسے انسٹیٹیوشن گلبرگہ کے اندر ہیں جن کی اگر ہم صحیح طریقے سے آڈٹ کریں گے تو مہینہ 10-10, 15-15 لاکھ کا انکم کا ریونیو وہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے. وقف بورڈ کا سرکولر ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کے 33% یا پھر 30% کو کمیونٹی کے ایجوکیشن کے اندر لگانا ہے. آج مجھے کئی علماء کرام فون کرتے ہیں, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی فیس کا مسئلہ ہے, ہمارے کو میری والدہ ایڈمٹ ہیں, ان کو ایڈمیشن ان کو ڈسچارج کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ تمام مسائل کو وقف بورڈ سے حل کیا جا سکتا ہے. کب حل کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنے اداروں کو اگر صحیح سے چلائیں گے, ہم اپنے اداروں کو ایز پر دی وقف ایکٹ اگر مکمل طور پر رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. 3 سال کا عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹرم میں میں مثالی وقف بورڈ دے کے جا سکوں کہ میرے جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں کہ یہ وقف بورڈ سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. سر جس طرح آپ بتا رہے ہیں 17,000 ایکڑ پر اویدھ قبضہ ہے, کوئی پلان وقف بورڈ نے بنایا ہے, آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے, DWC میٹنگ میں سے رکھا جائے گا, کس طریقے سے اسے واپس چھڑایا جائے گا, کچھ ایکشن پلان ہوا ہے؟ آلریڈی اس کے اوپر ہم نے DWC میٹنگ کی ہے. الیکشن سے پہلے ہی ہماری میٹنگ ہوئی, اس پر ہم نے ایک ایکشن پلان ریڈی کیا ہے جس کے تحت ہم لوگ 5,000 ایکڑ پراپرٹی پر کانسنٹریٹ کر کے چل رہے ہیں, جس میں 1,500 ایکڑ پراپرٹی گلبرگہ سٹی کا پراپرٹی ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس کے اندر 1 سال یا پھر 1.5 سال کی محنت کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی وقف بورڈ کو واپس آ سکتی ہے. 5,000 ایکڑ پراپرٹی میں کمٹمنٹ کرتا ہوں گلبرگہ کی عوام کو, گلبرگہ کے ہر فرد کو. میں 3 سال انشاءاللہ اس عہدے پہ ہوں. یہ 3 سال کے بعد جب یہ آفس چھوڑ کے جاؤں گا تو انشاءاللہ 5,000 ایکڑ پراپرٹی گلبرگہ وقف بورڈ کے انشاءاللہ پوزیشن کے اندر رہے گی جو انکروچ ہے.
سر جس طرح سے مولانا شفیع سعدی صاحب کے اوپر افواہیں چل رہی ہے، اسے آپ افواہیں کہیں گے فر آروپ کہیں، یہ بتایا جا رہا تھا مولانا شفیع سعدی صاحب جو ہیں وہ بی جے پی کی سرکار میں وہ گئے تھے، اس لیے انہیں نکالنے کے لیے، یہ بھی افواہ چل رہی ہے یا پھر اسے آروپ کہیں، انہیں نکالنے کے لیے بڑی کوششیں چل رہی تھی، اس کے بعد یہ آرڈر ہوا، پھر جو ہے سرکار نے آدیش واپس لیا. کہاں تک سچائی یہ پوری افواہ یا پھر آروپوں پر ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بالکل واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کانگریس پارٹی کی اس شاندار کامیابی میں کہیں نہ کہیں مولانا شافی سعدی صاحب کا ایک اہم کردار ہے. بحیثیت صدر انہوں نے، وہ میرے قائد ہیں، میں انہیں لیڈر تسلیم کرتا ہوں، تو انہوں نے ہمیں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ گلبرگہ سے فسطائی طاقتوں کو دور کرنے کے لیے، کرناٹکا سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو دور کرنے کے لیے، جس بھی کینڈیڈیٹ میں آپ لوگوں کو جیت کی کیپیسٹی لگتی ہے آپ لوگوں کا ساتھ دیجیے. کانگریس پارٹی کو کئی پلیٹ فارمز پر کھل کے مولانا شافی سعدی صاحب نے ساتھ دیا ہے، اور یہ بات بڑی فخر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آزادی کے بعد جب سے کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف اسٹیبلش ہوا ہے، مولانا شافی سعدی پہلے فرد ہیں جو بحیثیت عالم دین صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی زمینیں، کئی جائیدادیں جو کئی سالوں کی جد و جہد اور قانونی لڑائی کے بعد بھی واپس حاصل نہیں کی گئی تھیں، ایسی جائیدادوں کو مولانا شافی سعدی صاحب نے بلا کر بٹھا کر اپنی زبان کی تاثیر کی ذریعے سے کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کو واپس دلوایا ہے. نہ صرف دلوایا ہے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان جائیدادوں کی ترقی کے لیے کئی ایک پروجیکٹس مولانا شافی سعدی صاحب نے شروع کیے ہیں، جس میں ضروری سمجھتا ہوں اس بات کا ذکر کیا جا سکے. IAS IPS ٹریننگ سینٹر سول سروسز کے لیے، اس کے لیے 50 کروڑ روپے کا بجٹ کا ضرورت پڑا. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اس کے لیے 150 کروڑ کے بجٹ کی ضرورت پڑی. یہ دو پروجیکٹس کو کامیاب کرنے کے لیے مولانا شافی سعدی صاحب ہی کی شخصیت ہے جنہوں نے بنگلور کے انڈسٹریلسٹ کو بلا کر انہیں بتایا کہ یہ جو پیسہ آج آپ کما رہے ہیں اس کو اگر قیامت کے دن لے کے جانا ہے اپنے ساتھ تو کمیونٹی کے لیے لگائیے. اور انہی کی زبان کی تاثیر کی وجہ تھی کہ ضیاء اللہ شریف جیسے لوگ، محترم ضیاء اللہ شریف صاحب جیسے لوگ آگے آئے اور آگے آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ میں 200 کروڑ روپے کمیونٹی کے لیے دے رہا ہوں، وقف بورڈ کو دے رہا ہوں. ایک IAS IPS پولیس کانسٹیبل P1 سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک کے کمپیٹیٹیو ایگزام کے ٹریننگ سینٹر کمیونٹی کے لیے قائم کیا جائے، اور ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کمیونٹی کے لیے قائم کیا جائے. اور اس کا انوگریشن بھی ہوا. اس میں کون تھے؟ ضمیر احمد خان صاحب تھے. ضمیر احمد خان صاحب بھارتیہ جنتا پارٹی سے نہیں، مولانا شافی سعدی صاحب نے BJP سے کام لینے کی ضرورت پڑی، BJP کے پاس گئے ہیں. کانگریس سے کام لینے کی ضرورت پڑی، کانگریس کے پاس گئے ہیں. انڈسٹریلسٹ سے کام لینے کی ضرورت پڑی، انڈسٹریلسٹ کے پاس گئے. انوگریشن فنکشن میں ضیاء اللہ شریف صاحب اپنے بیٹوں کو وصیت کیے ہیں کہ اگر میں مرنے کے بعد بھی اگر اس انسٹیٹیوشنز کو اگر ضرورت پڑی تو شریف فاؤنڈیشن اس کا تمام خرچہ اٹھائے گا. یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے پاسبل ہوا؟ حجاب کے اوپر، ہماری بہنوں کے حجاب کے اوپر سوال اٹھا، سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی؟ مولانا شافی سعدی صاحب نے اٹھائی. دوسرے تمام مسائل جو کمیونٹی کو درپیش آئے اس کے اوپر آواز کس نے اٹھائی؟ مولانا شافی سعدی صاحب نے اٹھائی. یہاں پر مولانا شافی سعدی صاحب کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے جوڑنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک ڈپٹی چیف منسٹر اور 5 وزارتیں مانگی. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا پریشر گروپ کریٹ نہیں ہونا چاہیے کمیونٹی کے اندر؟ بالکل ہونا چاہیے. ہر کمیونٹی میں پریشر گروپ ہے. جب SC چیف منسٹر کی بات ہو سکتی ہے، جب لنگایا چیف منسٹر کی بات ہو سکتی ہے، جب کربا چیف منسٹر کی بات ہو سکتی ہے، تو کیا مسلم ڈپٹی چیف منسٹر کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا مسلمانوں کے لیے وزارتیں نہیں پوچھی جا سکتی ہیں؟ بالکل پوچھی جا سکتی ہیں. میں نے ایک سنا، ہمارے ایک بھائی کا ویڈیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا شافی سعدی صاحب کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ وزارتیں کا. بالکل انہیں اختیار ہے، علماء ہی کو اختیار ہے پوچھنے کا. ان تمام جو لوگ سوشل میڈیا پر مولانا شافی سعدی صاحب کی چھوی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں بس ایک ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، محترم امیر جان قادری صاحب جو بنگلور کے
مفتی شریعت ہیں اور اہل سنت الجماعت کا ایک بہت بڑا نام ہے امیر جان بنگلور میں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مولانا کی چھوی کو بگاڑنے والے لوگ، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آئیے بیٹھیے، آپس میں اختلافات کو ختم کرتے ہیں، بیٹھ کر معاملے کو حل کرتے ہیں۔ آپ پہلے کے چیئرمینس کی کارکردگی بتائیے، میں مولانا شافی سعدی کی کارکردگی بتاتا ہوں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ مناظرے کے لیے جو بھی خرچ ہوگا وہ میں اپنی جیب سے کروں گا۔ اور یہاں پر میں ایک بات، میں یہاں پر گلبرگہ میں جب بحیثیت چیئرمین چارج لیا تو مجھ پر بھی بہت سوال اٹھے، یہاں پر کیسے لوگ چاہیے، آنا ہے چارج لینا ہے، پھر 3 سال کے بعد چارج دینے کے لیے آنا ہے۔ اب ہم کنٹینیوسلی مسلسل کام کر رہے ہیں، انکروچمنٹ کی زمینوں کو چھڑا رہے ہیں، تو اب جنہیں نقصان ہم سے پہنچ رہا ہے وہ ہماری چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک 2-3 بروکرز ہمارے پاس وقف بورڈ میں گلبرگہ میں ہیں، جن کا گھر وقف بورڈ سے چل رہا ہے۔ وہ ایسے لوگوں نے کمپلینٹ فائل کیا کہ حبیب سرمست کے پاس سے فائل جانا ہے تو 5 لاکھ روپے، مسجد کمیٹی بننے 5 لاکھ روپے کا رشوت چلتا ہے۔ ہاں، عاشور خانہ جو 4x4 میں عاشور خانہ ہے، ایسے ہمارے پاس عاشور خانے ہیں، ایسے عاشور خانوں میں 5-5 لاکھ روپے کی رشوت چلتی ہے۔ لکھا گیا ہے، لیٹر لکھا گیا ہے، لیٹر لکھ کے پرنسپل سیکریٹری کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ 5-5 لاکھ روپے لے کے فائل پاس کر رہے ہیں۔ میں نے میرا ریزگنیشن لیٹر لے کے جا کے مولانا شافی سعدی کے ہاتھ میں دیا، صاحب میں گھر کا کھا کر باہر کی بدنامی نہیں لے سکتا۔ تو مولانا شافی سعدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یقین مانیے، حضرت علی کا قول ہے کہ پتھر اسی پیڑ پہ مارے جاتے ہیں جس پیڑ پر پھل اگتا ہے۔ بانج جو درخت ہوتا ہے جس پر کچھ بھی نہیں اگتا، اس پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ پتھر مارتا اسی جھاڑ کو ہے جہاں پر آم اگتا ہے، سیب اگتا ہے، املی اگتی ہے، اسی جھاڑ کو پتھر مارتے ہیں۔ اگر املی کے جھاڑ کو اگر کوئی پتھر مار رہا تو وہ دیوانہ ہی ہوگا۔ تو اگر آپ پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ مولانا شافی سعدی صاحب کے یہ کلیئر جملے تھے۔ تو اس بار بھی ہمارے جب مولانا شافی سعدی صاحب کی ممبرشپ کینسل ہوئی تو میں نے بہت ہی پرسکون پایا مولانا شافی سعدی صاحب کو۔ میں نے کہا مولانا کورٹ کو چلتے ہیں۔ 3 دن کے اندر میں نے سینئر کونسل سے بات کی ہے، سینئر کونسل نے کہا ہے کہ 1 دن فائل کرنے میں، 1 دن بینچ پہ لانے میں اور 1 دن میں اسٹے مل جائے گا۔ تو مولانا شافی سعدی صاحب نے کہا نہیں، میں کورٹ کو جا کر اس آرڈر کو اسٹے کرا کر اس کرسی پہ بیٹھنے میرے کو خواہش نہیں ہے۔ سدرا میاں صاحب سے ملیں گے، سدرا میاں صاحب سے مل کر کلیئر کریں گے۔ اگر ہمارے کو کنٹینیویشن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گے، اگر نہیں کنٹینیو ہو رہا ہے تو میں چارج دے کے واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔